کہتے ہیں کسی علاقے کا بادشاہ بڑا شفیق نہایت مہربان خدا ترس آدمی تھا۔ رعایا کو اس سے بڑی محبت تھی کہ وہ ہمارے بارے میں بڑا سوچتا ہے۔ دور دراز ایک گاؤں میں کسان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے بادشاہ کی زیارت کروں۔ اس نے اپنی بیوی سے مشاورت کی کہ میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ضرور جاؤ۔ پھر خیال آیا کہ بادشاہ کو تحفہ کیا پیش کروں۔ بیوی سے مشورہ کرتا ہے تمہارے خیال میں بادشاہ کے شایان شان ہم تو کچھ نہیں دے سکتے، لیکن کوئی منفرد چیز تو دوں۔ تو بیوی کہنے لگی ایسا کرو، ہمارے گاؤں کے قریب سے جو چشمہ گزرتا ہے اس کا پانی انتہائی میٹھا اور ٹھنڈا ہے، تم بادشاہ کے لیے وہ لے جاؤ۔ مجھے نہیں لگتا کہ اور کسی علاقے میں اتنا میٹھا اور ٹھنڈا پانی کا چشمہ موجود ہے۔ چنانچہ یہی فیصلہ ہوا۔ اس شخص نے پانی کے 2 گھڑے بھرے چشمے سے اور گدھے پر سامان لادا اور رخت سفر باندھ لیا۔ کچھ دنوں کی مسافت کے بعد جب وہ بادشاہ کے حضور پیش ہوا، اجازت طلب کی، اسے اجازت ملی تو بادشاہ کے حضور اپنے تحفے پیش کر کے کہتا ہے بادشاہ سلامت، یہ میرے علاقے کے چشمے کا پانی ہے جو انتہائی فرحت بخش، ٹھنڈا اور میٹھا ہے۔ بادشاہ سلامت نے تحفہ قبول کیا اور اپنے وزیر کی جانب اشارہ کیا۔ وزیر نے حکم کے مطابق جب گھڑے پہ سے ڈھکن اٹھایا تو چونکہ پانی کچھ دن گھڑے میں بند رہا تو اس میں سے ہلکی سی بدبو آنے لگ چکی تھی۔ وزیر نے جب مڑ کے بادشاہ کی طرف دیکھا تو بادشاہ اہل علم اور فراست کا مالک تھا، نظروں سے بھانپ لیا۔ اس نے وزیر کو اشارے سے چپ رہنے کا کہا اور خود بآواز بلند کہنے لگا مجھے اس کسان کا تحفہ بے حد پسند آیا۔ ساتھ ہی خزانچی کو کہا کہ اس کے گھڑوں کو اشرفیوں سے بھر دے۔ جب وہ کسان چل دیا تو بعد میں بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اس کسان کے ساتھ جانا، اس کے پانی کو گرا دو اور اس کو وہاں سے گزارنا جہاں سے ہم پانی پیتے ہیں، یعنی ہمارے گاؤں کے قریب جو چشمے ہیں اسے وہاں سے گزارنا۔ جب وہ کسان وہاں سے گزرا، پانی پیا تو اسے اندازہ ہوا کہ یہاں کے چشمے کا پانی زیادہ ٹھنڈا، زیادہ میٹھا اور فرحت بخش تھا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ اس کا تحفہ کتنا حقیر تھا، لیکن اس کے دل میں محبت اور عقیدت بادشاہ کی اور بھی بڑھ گئی کہ بادشاہ کتنا رحم دل انسان ہے۔ دیکھیں دوستو، ہماری عبادات کا بھی یہی عالم ہے۔ ہم جو عبادات ٹوٹے پھوٹے سجدے کرتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت اچھی ہیں، لیکن وہ مالک کائنات جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اسے علم ہوتا ہے کہ ہماری عبادات کیسے ہیں، لیکن وہ ہماری عبادات کے مطابق عطا نہیں کرتا۔ وہ کرم اپنی شایان شان عطا کرتا ہے، اور ہم اپنی عبادات پہ جو تکبر کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں علم بھی نہیں کہ اس کے گھر میں اتنے فرشتے ہیں کہ عبادات کی اس کو ضرورت ہی نہیں۔ وہ تو ہمارے دل میں جو خلوص ہے اس کو دیکھتا ہے کہ نیکی خالص کتنی ہے۔ اس لیے عبادات میں خلوص پیدا کی